أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں ہم آپ یہ سماعت فرمائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں مبعوث فرمایا تو آپ کی ذمہ داریاں کیا تھیں۔ اس آیت کریمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے بھیجا ہم نے تم میں پیغمبر تم میں سے، یعنی سب سے افضل ترین پیغمبر تمہیں دیا، سب سے بہترین کتاب تمہیں دی، سب سے اعلیٰ کعبہ دیا، سب امتوں میں سے سب سے بہترین چیزیں تمہیں عطا کیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمام امتوں میں سب سے بہترین امت تمہیں بنایا۔ یہ تفصیل پہلے رکوع میں گزر چکی ہے کہ اس امت کی گواہی سے پہلی امتوں کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اتنا بلند مقام تمہیں عطا فرمایا کہ پیغمبر بھی تم میں سے بھیجا، اور وہ بھی بشر ہیں، انسان ہیں، قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، تمام لوازمات بشریہ ان کے ساتھ ہیں، اور 4 کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا گیا۔ یتلو علیکم آیاتنا، پہلا کام یہ ہے کہ تمہیں ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بھی عربی تھی، تو بیشتر مضامین وہ خود بخود سنتے ہی سمجھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا کام وَيُزَكِّيكُمْ، وہ تمہیں پاک کرتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، حالانکہ حقیقتاً تزکیہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس تزکیہ کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، یہ تمام چیزیں دلوں کے تزکیے کا ذریعہ تھی۔ دلوں کی پاکیزگی بہت ضروری ہے۔ یہ جو بزرگان دین میں پیری مریدی کا صحیح معنی میں سلسلہ تھا، اس کا یہی مطلب ہوتا تھا کہ دل صاف ہو جائے، اور دل صاف ہو جائے تو پھر بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ علامہ اقبال مرحوم فرماتے ہیں دل ہے مسلماں میرا نہ تیرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی، کہ خالی نماز ہونے سے تزکیہ نہیں ہوتا، دل کی صفائی بڑی چیز ہے۔ دل غیر اللہ کی محبت سے پاک ہو جائے، دل بغض سے پاک ہو جائے، دل حسد سے تکبر سے پاک ہو جائے، دل اخلاق ذمیمہ و اخلاق رذیلہ سے پاک ہو جائے، آخرت کی فکر دل میں پیدا ہو جائے، دنیا جائز طریقے سے کمانے کی فکر ہو، صرف دنیا میں پھنس نہ جائے کہ بس دنیا ہی دنیا ہو اور آخرت کو بھول ہی جائے بالکل۔ تو دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا کہ تزکیہ کرنا، لوگوں کے دلوں کو صاف کرنا۔ بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ جو بزرگان دین چلے کرتے رہے ہیں کئی سال تک، تو یہ چلے تو پہلے نہیں تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے چلے کروائے صحابہ اکرام کو؟ بے شک ایسا ہی ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود پیغمبر تھے، خود نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو شخص اخلاص کے ساتھ 2 منٹ بیٹھتا تھا، مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں کہ 2 منٹ جو بیٹھتا تھا تو صرف
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے سے اس کے دل کی صفائی، اتنی صفائی حاصل ہو جاتی تھی کہ 60 سال کے مجاہدے سے بھی آج کے دور میں وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کا کمال تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کو چلے کرانے کی ضرورت نہیں پیش آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہی اتنی با کمال تھی، تو مجاہدے کی ضرورت اس وقت پیش نہیں آئی۔ اس وقت مجاہدے کی ضرورت اس واسطے پیش آئی کہ اس زمانے میں دلوں کی صفائی نہیں تھی، زنگ دور کرنے کے لیے انہوں نے وقت صرف کیا۔ شیشہ صاف ہو تو اس کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اگر شیشہ میلا کچیلا ہو تو اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے جو دلوں کے شیشے ہیں یہ میلے ہو چکے ہیں، ان کا تزکیہ ہونا چاہیے، اور ان کو پاک و صاف ہونا چاہیے، ان کا تزکیہ ضروری ہے۔ بزرگان دین نے چلے کاٹے، ریاضتیں کی، لیکن شرعی دائرے میں رہ کر یہ سب کچھ کیا، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے تزکیہ حاصل کیا، اور یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ تیسرا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان فرمایا، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن کریم میں بعض آیات ایسی تھیں جنہیں صحابہ کرام نہیں سمجھ سکتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کا مطلب سمجھاتے تھے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ لفظی ترجمے کے بغیر قرآن کریم کی ایک آیت حاصل کرنا یہ 100 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے، اور قرآن کریم پڑھنا یا پڑھانا یہ جہاد ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَجَاهَدَ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، قرآن پاک کی تعلیم دینا بڑا جہاد ہے، محض لڑنا ہی جہاد نہیں، بے شک محاذوں پر لڑنا بھی جہاد ہے، لیکن قرآن پاک نے جس کو جہاد کبیر فرمایا ہے وہ قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ والحکمت، اور حکمت سکھائیں۔ حکمت سے مراد سنت ہے، حکمت سے مراد حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ بھی لوگوں کو بتاتے تھے، حدیث کے معنی بھی لوگوں کو بتاتے تھے۔ مثلا ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کے دل میں سرسوں کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ روایت صحابہ کرام نے سنی، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اگر تکبر کو حلال سمجھتا ہے تو کافر ہے، بے شک نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، عبادتیں کرتا رہے، اور اگر تکبر کو حرام سمجھتا ہے لیکن پھر بھی تکبر میں مبتلا ہے تو گناہ گار ہے۔ تو اس پر بھی دخول اول اس کو نصیب نہیں ہوگا، یعنی جنت میں پہلے داخلہ اس کو نصیب نہیں ہوگا، اگرچہ وہ تکبر کو حرام سمجھتا ہے لیکن خود تکبر میں مبتلا ہے تو وہ پہلے جنت میں نہیں جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، پھر تو ہم سارے ہی تکبر کرتے ہیں، پھر تو ہم میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہر آدمی چاہتا ہے میں نے سر کے بال رکھے ہوں، وہ ان کو کنگھی کرتا ہے، تیل لگا ہو، ہمارے اچھے کپڑے، ہمارا صاف ستھرا رہنا، جوتا بھی اعلیٰ ہو، کپڑے بھی اعلیٰ ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے، صاف ستھرا رہنا، بالوں کو کنگھی کرنا، تیل لگانا، داڑھی کو تیل لگانا، اپنے آپ کو سجا کر رکھنا، یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تجمل ہے۔ شرعی دائرے میں رہ کر اچھا لباس پہننا یہ رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ غمت الناس وبطر الحق، حق کی بات کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مال بہت دیا ہے لیکن رہتے ایسے ہیں جیسے فقیر ہوں، دل چاہتا ہے کہ ان کو زکوٰۃ دے دی جائے، حالانکہ ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے لیکن اپنی ذات پہ خرچ نہیں کر رہے۔ تو جو مال ان کو فائدہ نہیں دے رہا، ایسے مال کمانے کا فائدہ کیا ہے؟ ایسے مال سے تو بہتر ہے کہ غربت میں زندگی گزار لیتے۔ تو اپنا آپ کو سنوارنا، یعنی اچھے کپڑے پہننا، اچھا جوتا پہننا، اچھی ٹوپی پہننا، بالوں کو سنوارنا، سر کے بالوں کو، داڑھی کے بالوں کو تیل لگانا، ان کو کنگھی کرنا، یہ تجمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ اور تکبر یہ ہے کہ حق کی بات کو ٹھکرانا
اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا، دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث اور سنت کی تعلیم بھی دی، لفظوں کی بھی تعلیم دی اور معنی کی بھی تعلیم دی۔ آگے فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جن کو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ جتنے بھی دین کے مسائل ہیں انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ جتنے بھی دین کے مسائل ہیں یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون جانتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ سب کچھ حاصل ہوا ہے۔ تو لہذا ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ وہ اگلی آیت میں بیان فرمایا ہے فَاذْكُرُونِی، پس مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کی یہ تفسیر بھی ہے فَاذْكُرُونِی، تم عبادت کے ذریعے مجھے یاد کرو اور میں تمہیں اس کا بدلہ اور جزا دوں گا۔ اور یہ معنی بھی کرتے ہیں ترمذی وغیرہ میں کی روایات میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من ذکرنی فی نفسہ ذکرت فی نفسی، جس نے مجھے اکیلے یاد کیا تو میں اس کو اکیلا یاد کرتا ہوں، جس نے مجھے مجلس میں یاد کیا، جس نے مجلس میں میرا ذکر کیا تو میں اس مجلس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور وہ بہتر مجلس کون سی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی مجلس ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے فلاں بندے نے مجلس میں میرا ذکر کیا ہے، میرا نام لیا ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں۔ انسان پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے گھرا ہوا ہے، صبح سے لے کر شام تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ناشکری سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔